अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आपका रमज़ान का महीना बखैर और आफियत गुजर रहा हो और खैरियत के साथ आप सब रोज़े और अपनी इबादत जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे हो। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इस महीने का हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और इस महीने में अपनी मग़फ़िरत करवा सकें, अल्लाह से अपनी बख्शिश करवा सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक हम 5 आयात सूरत अल मुल्क की ग्रामेटिकल एनालिसिस और उनका वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 6 और 7 को समझेंगे। सबसे पहले आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है। जैसे हमने आयत नंबर 5 में देखा था ना, इख्तिताम कहाँ पे हुआ था, जहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आसमान को मुज़य्यन किया है सितारों के साथ, जो कि करीब का तुम्हारा आसमान है उसको हमने मुज़य्यन किया है, और हमने उसको शयातीन के लिए जो है वो एक ऐसा आला बनाया है जिससे हम उनको मारते हैं, और हमने जो है वो क्या तैयार कर रखी है, जलने का अजाब शयातीन के लिए तैयार कर रखा है। आगे आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं, वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नमा व बिअसल मसीर। और आगे क्या फरमा रहे हैं, आगे फिर अगेन जो है अज़ाबु जहन्नम का जिक्र है। पीछे हमने पढ़ा अजाब सईर का जिक्र था, और अब फिर जो है वो उसी का जिक्र है, उसी अजाब के बारे में जिक्र है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं ताकि हम इसको समझ सके। एक्चुअली में इस ग्रामेटिकल एनालिसिस का मतलब ये है कि हम इन अल्फाज की गहराई को समझ सकें और अपने अमाल को जो है वो दुरुस्त कर सकें, क्योंकि जब तक हम इनकी गहराई को नहीं समझेंगे और हम नहीं जानेंगे कि किस तरह से जो है ये अजाब क्या है और किस तरह से मिलेगा और इसकी जो है वो डेप्थ कितनी होगी, कितनी गहराई होगी और कितना दर्दनाक ये अजाब होगा, तो हमारा अमल जो है वो दुरुस्त नहीं होता। वाव हरफ अतफ है, लिल्लज़ीना मुरक्कब नाकिस जारी है, लाम हरफ जर है और अल्लज़ीना इसम मौसूला है। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो मुरक्कब नाकिस जारी यहाँ पे बन रहा है। अब मुरक्कब नाकिस जारी बन रहा है, और अगर हम इसको बात करें तो मुरक्कब नाकिस जारी जब भी शुरू में आता है तो उसको कहा जाता है कि ये खबर मुकद्दम है। मीन्स इसके बाद जो है अब खबर को पहले लाया गया है और उसका जो मुब्तदा है उसके बारे में बाद में बताया जा रहा है। मीन्स जिसके बारे में वो खबर दी जा रही है, जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसको बाद में लाया जाएगा। लेकिन अभी पहले खबर सुन लो कि खबर क्या है उसके बारे में, ताकि तुम उसको मजीद गहराई से समझ सको और उससे अपना हिफाजत कर सको, उससे बच सको, खुद को बचा सको। तो लिल्ला जीना जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे खबर मुकद्दम के तौर पे आ रहा है। लेकिन चूंकि अल्लाह जीना आ रहा है तो इट मीन्स कि अल्लाह जीना जो है ये यहाँ पे मौसूला आ रहा है, तो इट मीन्स इसका सिला भी मौजूद है यहाँ पे। सिला जो है वो मौसूला के साथ कनेक्टेड होता है और ये कंप्लीट कनेक्ट होके आपस में फिर ये खबर मुकद्दम बनेगी। तो इसका आगे सिला क्या आ रहा है, इसका आगे सिला जो है वो आ रहा है कफरू बिरब्बिहिम। कफरू यहाँ पे जो है वो फेल के तौर पे लाया गया है, फेले मादी है, कॉफ रा फा रा इसके हरूफ असलियां हैं। जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे वाउ जो है वही बता देता है कि ये जमा के लिए है। अगर ये वाहिद के लिए होता तो यहाँ पे कफरा आता। इसी तरह से जमा है, मुजक्कर है, गायब के लिए आ रहा है। मीन्स इसका जो यहाँ पे हम फाइल देखेंगे तो इसका फाइल होगा हुम, उन सब को। तो यहाँ पे हुम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम काफारू के जो है वो मीनिंग्स देखते हैं तो काफारू के जो है वो कुफर का जो मतलब होता है, काफ फा रा के जो हरूफ असलिया होते हैं वो मीनिंग्स आते हैं किसी चीज को छुपाने के। जैसे रात को जो है वो काफिर कहा जाता है क्योंकि वो चीजों को छुपा लेती है। अंधेरा हो जाता है ना, बिल्कुल डार्क हो जाता है, तो अब हमें नजर नहीं आ रहा होता, क्लियरिटी के साथ हम नहीं देख रहे होते अनटिल के कोई जो है वो लाइट प्रेजेंट ना हो। तो कोई भी इस तरह की चीज जो कि छुपा लेती है। इसी तरह से जैसे काश्तकार होते हैं वो बीज को जो है वो जमीन में छुपा देते हैं, तो उसको भी काफिर बोला जाता है। ये उस सेंस में नहीं है, तो हर लफ्ज के जो है वो अलग तरह से मीनिंग्स आती हैं। लेकिन जब हम ये लुगत के एतबार से इसकी मीनिंग है, लेकिन जब शरीयत के एतबार से हम देखते हैं तो शरीयत जो है वो कनेक्ट हो जाती है, शरीयत इस्लामी जो है वो कनेक्ट हो जाती है अल्लाह के साथ। और इसका मतलब ये होता है अल्लाह के अहकामात के साथ। इसका मतलब ये होता है कि कुफर ये है कि अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की शरीयत
اور वसल्लम की नबूवत का जो है वो इनकार करना, तो वो कुफर होगा। तो यहाँ पे क्या फरमाया, वलिल्लज़ीना, और जिन लोगों ने कफरू कुफर किया। तो अब अल्लाह जीना जो है वो, इसका कफरू जो है इसमें फेल भी है, इसमें फाइल भी है। फेल तो ये कफरू हमें क्लियरली नजर आ रहा है, इसमें फाइल क्या है, वो हम है। और इसी के साथ साथ आगे अगर हम चलते हैं वो है बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ। तो यहाँ पे जो है बिरब्बिहिम अगेन जो है वो एक हरफ जर आ रहा है, बी हरफ जर आ रहा है। तो इट मीन्स कि जब भी हरफ जर जो है वो किसी के साथ आएगा और वो मुरक्कब नाकिस जारे की फॉर्म में आएगा और वो फेल के बाद होगा, इट मीन्स कि वो मुतल्लिक फेल है। फेल के बारे में ही कुछ और जो है वो बताया जा रहा है। तो कफरू, जिन लोगों ने कुफर किया, किसका कुफर किया, बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ, जिन्होंने अपने रब का इनकार किया। बी हरफ जर है, रब्बी इसमें मुदाफ है, और हम जो है वो उसका मुदाफ अलैह है। तो इसमें दो जो है वो हमें मुरक्कब नजर आ रहे हैं। पहले रब्बिहिम, यहाँ पे मुरक्कब नाकिस इदाफी है, मुदाफ प्लस मुदाफ अलैह। अगर रब के हम हरूफ असलिया देखते हैं तो वो होते हैं रॉ बा बा। इसी तरह से अगर हम रब के मीनिंग्स देखते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं। मुरब्बी आता है, मुनइम आता है, बहुत सारे जो है इसमें मीनिंग्स आते हैं, तरबियत करने के आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किसी चीज को तदरीजन जो है नशोनुमा देना, और उसको उसके कमाल तक ले जाना। जैसे हम कोई पेंटिंग कर रहे होते हैं ना, कोई चीज बना रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम स्टेप वाइज जो है वो आगे चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक दफा ही जो है वो हम सब कुछ कर लेते हैं, नहीं। पहले जो है वो उसकी फर्स्ट जो है वो उसका किया काम किया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो डिजाइन बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें जो है वो सेट की जाती है, फिर फाइनल टच दिया जाता है। तो इस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें भी उसी चीज के, किसी चीज को तदरीजन, तो हमारा रब जो है वो हमारी जो तरबियत करता है वो भी तदरीजन होती है। ऐसे नहीं है कि एक साथ जो है वो सब कुछ हो जाता है। तो इसमें बहुत खूबसूरती है, रब का जो लफ्ज है यही बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे रब्बी ही मुरक्कब नाकिस इदाफी बन रहा है, और इसके साथ जो बी हरफ जर है वो मुरक्कब नाकिस जारी बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बना, सबसे पहले हमने फेल देखा, कफरू। फेल के अंदर ही एक फाइल है जो कि दमीर मुस्ततिर की फॉर्म में छुपा हुआ है, जो हम है वो इसका फाइल है, और फेल प्लस फाइल, उसी के साथ साथ उसका एक मुताल्लिक फेल भी आ रहा है बिरब्बिहिम। तो ये सारा मिलके आपस में फाइल प्लस फेल प्लस मुताल्लिक फेल, ये सारा मिलके क्या बना, सिला। सिला किसका बना, अल्लाह जीना का सिला बन गया। और अल्लाह जीना का जब ये सिला बन गया तो इट मीन्स कि ये मजरूर हो गया। अल्लाह जीना जो है ये मौसूला है और ये इसका सिला बन गया। तो अब ये कंप्लीट जो है, ये इस लाम हरफे जर का जो है वो यहाँ पे मजरूर आ रहा है। ये हरफे जर है, हरफे जर का जो आगे वाला है, इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये कंप्लीट जो है एक फॉर्म में आ गया। और जब हम लिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम को पढ़ते हैं तो अब ये कंप्लीट जो है ये खबर मुकद्दम के तौर पे आएगा। इस कंप्लीट जो इतना चंक है, इस पूरे के पूरे को जो है वो खबर मुकद्दम के तौर पे लेंगे। और खबर क्या है, और जिन लोगों ने कुफर किया अपने रब के साथ, और जिन लोगों ने इनकार किया अपने रब का, और वो लोग भी जिन्होंने अल्लाह के किसी भी हुक्म का इनकार किया, शरीयत के किसी भी हुक्म को मानने से इनकार किया, मालूम है फिर भी नहीं मान रहे, जानते हैं फिर भी उस पर अमल नहीं कर रहे, इल्म है फिर भी उस पर अमल नहीं कर रहे, तो ये सारे कुफर की ही फॉर्म्स आती हैं। तो इसलिए जो है हमें बहुत ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है कि आप पीछे देखें, पीछे क्या आया था, अजाब सईर किन के लिए, जो कि शयातीन है। आगे क्या आया है, वल्लजीना कफर बिरब्बिहिम, और जो लोग अपने रब के साथ कुफर करते हैं, खबर तो दे दी गई। अब इसका जो है वो मुब्तदा क्या है, किसके बारे में बोला जा रहा है, अजाबु जहन्नमा। तो अजाबु जहन्नम है, मीन्स जहन्नम का अजाब है। किन के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने रब के साथ कुफर करेंगे, जो अपने रब की बात नहीं मानेंगे, जो अपने रब का इनकार करेंगे, जो अपने रब के अहकामात से इनकार करेंगे, तो वो सब कुफर की कैटेगरी में आएंगे। अजाब को अगर हम देखते हैं तो अजाब मरफू इसम है, आइन जाल बा इसके हरूफ असलियां हैं। मुब्तदा के तौर पे अगर हम देखते हैं तो इसको भी मुब्तदा के तौर पे जो है वो छोड़ दें, इसको हम अभी जो है वो मुदाफ के तौर पे लेते हैं। जस्ट इसको मुदाफ लें, और उसके आगे जो है वो हमारे पास है जहन्नमा। जहन्नमा जो है वो मजरूर इसम है। अगर किसी के जहन में ये सवाल आ रहा है कि मजरूर इसम कैसे है, भाई इसके एंड में तो हमें फतहा मिल रही है मीम के ऊपर, तो ये गैर मुनसरिफ इसम है। और जो गैर मुनसरिफ इसम होते हैं वो पार्शली अपने एहराब को शो करते हैं,
اس لیے اس کے میم جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے، تو یہ مجرور بالفتحہ آئے گا چونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ جیم ہا نون میم اس کے حروف اصلیاں ہیں اور یہ مضاف علیہ کے طور پہ آ رہا ہے۔ اب یہ جو کمپلیٹ مرکب ناقص اضافی ہمارے پاس بن رہا ہے، عذاب جہنم، مضاف پلس مضاف علیہ مرکب ناقص اضافی بنا، یہ کمپلیٹ جو ہے یہ مبتدا کے طور پہ آئے گا اور مبتدا مؤخر کے طور پہ آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خبر پہلے آ گئی ہے نا، خبر کو ہم نے مقدم رکھا ہے اور اب جو ہے وہ مبتدا جو ہے وہ مؤخر آ گیا ہے، تو اٹ مینس اس میں گہرائی مزید بڑھ گئی ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خبر کو پہلے لایا گیا ہے، پہلے بتایا گیا ہے کہ کیا کرو گے اور اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے۔ عذاب جہنم تو ہمیں ملے گا، لیکن کیسے ملے گا؟ اس کے لیے جو ہے وہ تم کیا پہلے سے کر رہے ہوگے جس کے بعد جو ہے وہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، تو ایسے ہی نہیں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اگر عذاب کو دیکھتے ہیں تو وہ سخت تکلیف کے لیے آتا ہے۔ جہنم سب جانتے ہیں کہ یہ دوزخ کا نام ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور آگے فرما دیا وبئس المصیر، اور یہ تو لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے کہ تم کفر کرتے ہو اور تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کس قسم کا عذاب ملے گا اور کتنی بری جگہ ہے وہ، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ کم از کم اس کے بارے میں پڑھ کے تو دیکھو۔ تمہیں لگتا ہے آج دنیا کی آگ جو ہے بس اسی طرح کی آگ ہوگی؟ نہیں، اس کو پڑھ کے دیکھو کہ اس میں کیا ہوگا، کتنی خوفناک ہوگی۔ واو حرف عطف کے طور پہ آ رہا ہے، بئسا جو ہے وہ یہاں پہ فعل آ رہا ہے۔ ایکچولی میں یہ فعل جو ہے اس کو افعال ضم بولا جاتا ہے، زال اور میم کے ساتھ۔ ایک دو طرح کے افعال ہوتے ہیں، ایک وہ افعال ہوتے ہیں جو کہ افعال مدح ہوتے ہیں، جو کہ کسی کی تعریف کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور دوسرے فعل ضم ہوتے ہیں جو کہ غم کے اظہار کے لیے، کسی چیز کی مذمت کے لیے یہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ بئسا ہے۔ بئسا کے حروف اصلیہ دیکھیں تو وہ با حمزہ سین ہے، اگر اس سے فعل دیکھیں باب افعال کے اوپر تو وہ بنتا ہے باعثا۔ باعثا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے اور اپنی حرکت جو ہے وہ اس سے پچھلے والے حرف کو دے جاتا ہے، یعنی با کو دے جاتا ہے، تو یہ باعثا سے بئسا بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ فعل بنتا ہے۔ ایکچولی میں یہ فعل ہے، فعل ضم ہے، کسی چیز کی مذمت کے لیے، کسی چیز کے غم کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ المسیر مصدر ہے، سواد یا را اس کے حروف اصلیاں ہیں، باب اس کا مفعلو ہے۔ اب جب ہم مفعلو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ جو ہے مسیرو تو نہیں ہے، مسیرو ہے، تو یہ کیسے چینج ہوا؟ یہ حروف علت کی وجہ سے چینج ہوا، کیونکہ اس میں جو یا آ رہا ہے اگر ہم مفعلو کے وزن کے اوپر دیکھیں تو یہ بنے گا مسیرو، اور مسیرو میں کیا ہوا کہ یا جو ہے وہ متحرک ہے اور اس سے پیچھے والا حرکت لفظ لیٹر جو ہے صاد جو ہے وہ ساکن ہے، تو یا کیا کرتی ہے مسیرو میں یا اپنی حرکت جو ہے وہ اپنے پیچھے والے لیٹر کو دے دیتی ہے، تو وہ سواد پہ آ گیا۔ اب سواد جو تھا پہلے ساکن تھا اگر مفعلو کے وزن پہ دیکھتے ہیں، لیکن اب کیا ہوا کہ مفعلو سے وہ کیا بن گیا مسیرو، کیونکہ یا نے اپنی حرکت جو ہے وہ پیچھے ٹرانسفر کر دی اور خود ساکن ہو گئی۔ تو یہ حروف علت کا رول ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں کوئی چیز پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ہے اس کی گہرائی۔ برا ٹھکانہ کیوں کہا گیا ہے؟ بری جگہ تو بہت سی ہوتی ہیں نا، لیکن یہ جو جہنم ہے یہ ایسا ٹھکانہ ہے، اتنا برا ٹھکانہ ہے، اتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے، اتنا برا انجام ہے کہ یہ ایسا انجام ہے یہاں ہر چیز جا کے ختم ہو جاتی۔ نو ادر چوائس، نو ادر پاتھ، نو ادر وے، کوئی وے ہے ہی نہیں کہ وہاں سے آپ باہر نکل سکتے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا بیٹھے انتظار کرنا ہے یا پھر آج اپنے عمل کو درست کرنا ہے؟ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو گناہ نہیں کرتے، او ہو ہم نے تو چھوٹی موٹی نیکیاں کی ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ کبیرہ گناہ کو چھوڑ دو گے تو صغیرہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، چاہے کوئی خطا ہے، چاہے کوئی نسیان ہے، چاہے کوئی غلطی ہے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی بھی چیز ہے، اپنے رب سے معافی مانگے اور اپنے رب سے یہ دعا کرے کہ ہماری اصلاح کر دے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اصلاح بھی نہیں کر سکتے، وہ ہمارا رب ہے، اور رب کے مفہوم میں یہ سب کچھ آتا ہے۔ تو کیا یہاں پہ ہم نے آیت کے اندر دیکھا
اگر ہم یہاں پہ کمپلیٹ اس کا دیکھتے ہیں تو یہ کیا آتا ہے ہمارے پاس، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. یہاں پہ جو پہلا حصہ ہے یہ خبر مقدم کے طور پہ آ رہا ہے، واؤ حرف عطف ہے، واؤ حرف عطف آ گیا، اٹ مینس کہ یہ اس کے میننگ کو پیچھے کنیکٹ کرتی جا رہی ہے. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، تو یہ اسی کے ساتھ اس کا بھی کنیکشن آ رہا ہے. تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ الگ نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سی بے ربط سی چیزیں ہوتی ہے قرآن میں تو سمجھ ہی نہیں آتا، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو خبر مقدم ہے، پھر عذاب جہنم جو ہے اس کی مبتدا مؤخر ہے، اور وبئس المصیر جو ہے یہ اگین حرف عطف کے ساتھ بتا دیا گیا کہ وہ کیسا ٹھکانہ ہوگا، جو عذاب جہنم ہے وہ کیسا ٹھکانہ ہوگا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جن لوگوں نے اپنے رب سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آگے بھی اسی کے بارے میں ایکسپلینیشن ہے. آیت نمبر 7 کو اگر پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 7 بھی اسی کے ساتھ کنیکٹ ہے. اسی میں جیسے ہم نے دیکھا تھا نا، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کی اپنی تخلیق کی بات کی کہ دیکھو ہم نے تخلیق کیا ہے زندگی اور موت کو، پھر آسمان کی طرف ہماری نگاہ دوڑائی. پہلے اگر اس صورت میں اگر دیکھیں تو پہلے رب نے اپنی معرفت دی ہے کہ دیکھو تمہارا رب کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ سب کر سکتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت دی، اپنے بارے میں جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیا کہ میں کون ہوں، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف فوکس کرایا کہ دیکھو تمہیں زندگی ملتی ہے نا، تمہیں موت بھی ملتی ہے، تم سانس لے رہے ہو آج، کل تم نہیں ہوگے اس دنیا کے اندر. تو اس چیز کو دیکھو، اپنے آپ کو آبزرو کرو تاکہ شاید تمہیں ہدایت مل جائے، شاید تم سمجھ لو، شاید کہ تم جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کائنات کی طرف ہمیں بتایا گیا کہ وہی رب ہے، تمہیں بنایا ہے، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی جو تمہارے اندر جو اتنا سارا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے، کون ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا. پھر کائنات کی طرف دیکھو، آسمان بنائے، اتنا سب کچھ بنا دیا تمہارے لیے، ان کو مزین کر دیا، شیاطین سے پروٹیکشن کر دی. اس کے بعد جو ہے اب آگے جو ہے وہ عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تم اپنے رب کا انکار کرو گے، وہ رب جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ ہم دیکھتے ہیں نا کسی بہت ہائی اتھارٹی پرسن کے جو ہے، کیا وہ ہم حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ نہیں. وہ ہمیں کہے کہ یہاں سے کوڑا اٹھانا ہے تو کیا ہم منع کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے نا. ہم کہیں گے کیوں بھائی، ہم کیوں اٹھائیں، ہم آپ کے نوکر لگے ہوئے ہیں، ہم کیوں اٹھائیں؟ تو نہیں منع کر پاتے. دنیا میں آج یہی کلچر چل رہا ہے، ہمارے اپنے ملک میں یہی کلچر چل رہا ہے. تو پھر ہم اپنے رب کا انکار کیسے کر سکتے ہیں جس نے ہمیں سب کچھ دیا؟ دنیاوی لوگ تو جو ہے وہ چند چیزیں دیتے ہیں نا، اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، تم ہمارا احسان نہیں مانتے. ہمارے رب نے تو ہمیں سب دے دیا. تو آگے جو ہے وہ بیان کر دیا گیا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. اذا حرف شرط کے طور پہ آ رہا ہے، ظرف زمان بھی ہے یہ. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ زمانہ مستقبل کے اوپر دلالت کرتا ہے. اور جب القو فعل مجہول ہے، ابھی تک ہم سارے جتنے افعال پڑھتے آئے ہیں وہ سارے کے سارے معروف تھے. اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کی سمپل پہچان یہ ہوتی ہے کہ پہلا جو ہمارے پاس لیٹر آ رہا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جو ہے وہ حرکت چینج ہو جاتی ہے. جیسے ہم اگر سمیع دیکھیں تو سمیع بھی یہاں پہ فعل ہے، لیکن یہ معروف فعل ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے فعل دیکھا ہے کفرو، کفرو جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس معروف فعل ہے، اور یہاں پہ القو جو ہے یہ مجہول فعل ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کفرو، تو کفرو کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے کفر کیا. یہاں پہ ہے القو، فعل مجہول لایا گیا ہے، فعل معروف نہیں ہے. مینز القو کہ تمہیں ڈال دیا جائے گا. لام کاف یا اس کے جو ہے وہ حروف اصلیاں ہیں. اگر اس کو دیکھیں تو یہ باب افعال سے بنتا ہے، اف ایلو کے وزن کے اوپر ہوتا ہے. اب اگر اف ایلو اور القو دیکھیں تو اس میں تو ہیوج ڈفرنس ہے. کیسے سمجھ آئے گا کہ یہ لفظ جو ہے وہ کیسے بنا ہے؟ تو اگین وہی چیز کہ یہاں پہ جو لفظ بنتا ہے انہی حروف اصلیہ سے، وہ بنتا ہے اول کی یو، باب افعال سے اف الو کے وزن کے اوپر بنتا ہے اول کی یو. اگین کیا ہوتا ہے؟ ال کی یو ہے،
تو یا سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حرکت جو ہے وہ پیچھے والے حرف کو دے دیتی ہے اور خود جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، تو اس لیے بن جاتا ہے الکو۔ تو یہاں سے ہمیں خوبصورتی سمجھ آتی ہے نا، کتنا ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنا۔ ہم نے بظاہر یہ تو دیکھ لیا کہ لام کاف یا حروف اصلیاں ہیں، اب اس کو رٹا لگانا آسان تو نہیں ہوتا نا۔ کتنے افعال آتے ہیں قرآن میں جو کہ انہی پیٹرنز کے اوپر پڑھتے ہیں۔ آج ہی ہم نے دیکھ لیا بے سا چینج ہوا، پھر الکو جو ہے اس میں ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے۔ تو جب تک ہم ان کے رولز نہیں پڑھیں گے ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ ان کے حروف اصلیہ کیا ہے، اور جب حروف اصلیہ ہی سمجھ نہیں آئیں گے تو میننگس بھی پراپر سمجھ نہیں آئے گا، تو کبھی بھی ہم اس کو اس گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے، یا اس کے ساتھ ملتے جلتے جتنے لفظ آتے ہیں ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں نا قرآن میں، جہاں پہ فرعون کے دربار میں پہلے ان کو کہا گیا کہ تم ڈالو، تو وہاں پہ بھی انہی حروف اصلیہ سے جو ہے وہ تل کیا کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ تم ڈالو۔ موسیٰ سے قصے میں یہی آتا ہے نا ڈالو، تو یہاں پہ بھی یہی میننگ ہے۔ اور جب ان کو ڈال دیا جائے گا، کہاں ڈال دیا جائے گا، یا جب وہ ڈالے جائیں گے کہاں؟ فیہا۔ فیہا مرکب جاری ہے، فی پلس ہا ہے، متعلق فعل ہے، الکو فعل آ رہا ہے، اس کے ساتھ متعلق اس کا آ رہا ہے، کس میں ڈالے جائیں گے؟ فیہا، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، کہاں ڈالے جائیں گے؟ تو یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے۔ یہ ہا کی ضمیر پیچھے کنیکٹ ہے، کس کے ساتھ کنیکٹ ہے؟ جہنم کے ساتھ۔ جہنم کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہے یہ ضمیر، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب ان کو ڈالا جائے گا کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو ضمائر آ رہے ہوتے ہیں یہ بہت انپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ پیچھے کہاں کنیکٹ ہو رہے ہیں، کس کا مفہوم جو ہے وہ کس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے۔ الکو، الکو میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا یہاں پہ جو آ رہا ہے ضمیر آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ ہم کی آ رہی ہے، کہ وہ سب جب ڈالے جائیں گے، اور پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہوا ہم کی جو ہے وہ ضمیر آئی تھی کافروں میں، جنہوں نے کفر کیا ہے انہی کو ڈالا جائے گا، کس میں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس میں ایک اور چیز بات یاد رکھیں کہ جب بھی میں فعل معروف کے بعد کے اندر جو ہے وہ ضمیر مستتر آتی ہے تو فاعل کے طور پہ آتی ہے، جب بھی مجہول فعل کے آتی ہے تو وہ آتی ہے نائب الفاعل کے طور پہ۔ اب فاعل نہیں ہے، نائب الفاعل ہے، فاعل کی پریزنس نہیں ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ نائب الفاعل ہے۔ فیہا کس میں ڈالے جائیں گے؟ جہنم میں، متعلق ہے اس کے، اور اس کے بعد جو ہے اگین فعل آ رہا ہے سمیع۔ اذا جب وہ ڈالے جائیں گے، اذا الکو جب وہ ڈالے جائیں گے، فیہا جہنم میں، اس میں، سمیع تو وہ سنیں گے، فعل ماضی ہے، سین میم عین جو ہیں اس کے حروف اصلیہ سے ہیں، باب اس کا سمیع ہے، فعل پلس فاعل ہے، فعل اس کا ہے، اور فاعل اس میں جو ہے ہم ہے اگین۔ کفرو جنہوں نے کفر کیا، الکو اس میں بھی ہم ہے، پھر یہاں پہ سمیع یہ بھی ہم کے لیے ہے، ان سب کے لیے آ رہا ہے، تو وہ سنیں گے۔ اب کیا سنیں گے؟ جہنم کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو وہ سنیں گے؟ ابھی تو ہم نے پہلے تو عذاب السعیر کو دیکھا تھا کہ بہت ہی جو ہے وہ جلنے والا بہت خطرناک عذاب ہے، پھر جہنم کو دیکھ لیے کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور اس کے بارے میں ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ سنیں گے، کیا سنیں گے؟ آگے چلتے ہیں ہم، تو آگے ہے لہا۔ لہا مرکب جاری ہے، لا پلس ہم متعلق فعل ہے۔ لہا کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ سمیع، سمیع وہ سنیں گے، لہا اس میں کس میں؟ جہنم میں سنیں گے، کیا سنیں گے؟ یہ بھی متعلق فعل کے طور پہ آ رہا ہے۔ اگر ہم پیچھے والا چنک دیکھیں جس میں سمیع آ رہا تھا تو اس کے ساتھ مل کے یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ متعلق فعل بن رہا ہے۔ شہیقن، شہیقن جو ہے اسم مصدر ہے، شین ہا کا اس کے حروف اصلیاں ہے، فعیل کے وزن پہ ہے، اور یہ اگین جو ہے وہ مفعول بہ کے طور پہ آ رہا ہے۔ تو پہلے فعل آیا، پھر متعلق فعل آیا، فعل میں فاعل بھی چھپا ہوا تھا، شہیقن جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، تو یہاں پہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ شہیقن جو ہے وہ کس میننگز میں آتا ہے؟ اس کے میننگز آتے ہیں جیسے لمبی سانس کھینچنا، جو لمبی سانس کھینچنا ہے، جو ہم کہتے ہیں انہیل کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ شہیقن کا جو ہے شین ہا کا سے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو ایکزیل کرنا ہے اس کے لیے الگ عربی زبان میں لفظ آتا ہے، اور اس کے دوسرا ایک اور میننگ آتا ہے چیخنا چلانا۔ تو وہ کیا سنیں گے؟ چیخنا چلانا سنیں گے، جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے نا تو وہاں پہ چیخنا چلانا سنیں گے۔
آگے ہے واو. واو جو ہے وہ حالیہ ہے. کس چیز کا حال بیان کر رہا ہے یہاں پہ؟ آگے آ رہا ہے وہ کہ کس چیز کا بیان کر رہا ہے. ہیا. ہیا اگین جو ہے اگر ہم پیچھے دیکھیں تو یہاں پہ ساری مونس کی ضمیر آ رہی ہے نا. ہاں جہنم کے لیے جو استعمال ہو رہی ہے جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر ہیا اور وہ بھی جہنم کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم کا جو ہے وہ حال کیا ہوگا. جو جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کا حال کیا پہلے بتا دیا کہ وہ سنیں گے وہاں پہ چیخنا چلانا, شور وہاں پہ سنیں گے. وہیا اور واو حالیہ ہے. اس کے بعد ہیا جو ہے وہ مرفوع منفصل ضمیر ہے, مبتدا کے طور پہ آ رہی ہے. تفور جو ہے وہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے, فعل مضارع ہے. فا واو را اس کے حروف اصلیہ ہیں. اگین یہ نصرہ تنصرو کے وزن کے اوپر ہے, باب نصرہ سے ہے جس سے بنتا ہے تنصرو سے اگر بنائے تو یہ بنتا ہے تفورو. اور تفورو میں اگر واو دیکھتے ہیں تو واو اگین وہی کام کرتا ہے چونکہ اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے, اسے پیچھے والا لیٹر جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے اپنی حرکت جو ہے وہ اپنے پیچھے والے ساکن لیٹر کو دے دیتا ہے. تو یہ تفورو سے تفورو بن جاتا ہے. تو اس طرح سے اس میں چینج آتی ہے. اب یہ ہیا مبتدا ہے, تفور اس کی خبر ہے. اور اس کے میننگز کیا آتے ہیں؟ تفور کے جو میننگز آتے ہیں وہ آتے ہیں سخت جوش مارنا, سخت جوش مارنے والی ہوگی. یہ لفظ جو ہے یہ آگ کے بڑک اٹھنے پہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے جیسے ہنڈیاں بناتے ہیں تو وہ جب جوش مارتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور جیسے غصہ ہے, کوئی غصے میں جو ہے وہ جوش مار رہا ہے, غصہ کھانے کا جو جوش مار رہا ہے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ میننگ میں جو ہے فا واو را کے حروف اصلیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو کیا بیان کیا گیا کہ جب وہ ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر تو وہ وہاں سنیں گے اس کا چیخنا چلانا, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا حال بھی بیان کر دیا کہ وہ بہت جوش مارنے والی ہے. پہلے پیچھے بتا دیا گیا کہ وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, ایسا ٹھکانہ ہے جس میں کوئی چیز جا کے ختم ہو جاتی ہے. تو کیسے ایک مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ او ہو چند دن کا عذاب ہے اس کے بعد تو ہمیں چھٹی مل جائے گی وہاں سے؟ کیسے ایک مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ اپنے عمل کو درست نہیں کرنا اور یہ سوچنا ہے. ایک تو وہ انسان ہے نا جو پوری ایفرٹ کر رہا ہے, 100% ایفرٹ کر رہا ہے. اب اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے, کیا کہیں اس سے غلطی ہو گئی, کہیں اس سے قصور ہو گیا, لیکن وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانے کی, اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ رکھنے کی. لیکن اس میں کہیں نہ کہیں غلطی تو ہو جاتی ہے, پاؤں تو سلپ ہو جاتا ہے. تو اس کا معاملہ تو رب کے ساتھ ہے, وہ جو چاہے کر دے. لیکن ایک ایسا انسان جو جان بوجھ کے غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, غلط چیزیں کر رہا ہے, رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے بھوک پیاس سے روزہ تو رکھ لیا لیکن اپنے لہجوں کو جو ہے وہ نرم نہ کر سکے, ہم اپنی جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے پیش نہ آ سکے, ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرنے سے, ان کو گالیاں دینے سے باز نہ آئے, ہم فضول ایکٹیویٹیز میں اپنا وقت ضائع کرنے سے باز نہ آئے, تو روزہ رکھنے کا ہمیں صحیح مفہوم حاصل نہیں کیا. یہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے کہ جو عذاب و جہنم ہے یہ کیسا ہوتا ہے اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے باز آنا ہے. کوئی نہیں جانتا کون سی ایک چھوٹی سی غلطی, جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک چھوٹی سی نیکی جو ہے وہ پہاڑ کی طرح ہو سکتی ہے, تو ہم نہیں جانتے کون سا ایک چھوٹا سا غلطی, چھوٹی سی خطا, ایک چھوٹی سی گناہ جو ہے وہ ہمیں جہنم میں لے جائے, ہم نہیں جانتے. تو ہر وقت اللہ سے توبہ کرنی ہے, ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی ہے. اور ایک مسلمان کی زبان جو رب کا نام لیتی ہے, جو اللہ کا نام لیتی ہے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتی ہے, وہ کیسے کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال کر سکتی ہے, وہ کیسے کسی کو گالی دے سکتی ہے, وہ کیسے کسی کی جو ہے وہ عزت جو ہے اس پہ اس طرح سے حملہ کر سکتی ہے اپنے الفاظ کے ذریعے سے. تو ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا ہے. جہاں ہم نے بھوک پیاس سے تو روزہ رکھ لیا, وہیں اپنی آواز کو, اپنے لہجے کو, اپنے الفاظ کو, ان کا بھی جائزہ لینا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کون سا ایسا لفظ ہو, کون سی ایسی چیز ہو جو ہمیں جہنم میں لے جائے, اور ہم اس سے نہیں جانتے. ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں, اللہم آجرنا من النار, اللہم آجرنا من النار, اللہم آجرنا من النار. یا اللہ پاک ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور, اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کا داڑنا سنیں گے, اس کا چیخنا چلانا سنیں گے, اور وہ بہت ہی جوش مار رہی ہوگی. تو ابھی تک جو ہے وہ ہم دونوں آیات میں, آیت نمبر 6 میں دیکھیں یا آیت نمبر 7 میں دیکھیں, دونوں میں ایک ہی طرح کا مفہوم مل رہا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے لیے عذاب جہنم ہے. سن لو,
रब के हुक्म का इनकार करते हो ना, रब के अहकामात को जो है वो बैक बर्नर पे डाल देते हो और अपनी दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए, तो सुन लो कि ऐसे लोगों का जो ठिकाना है, आखिरी ठिकाना जो है मौत है ना। पहले मौत का बता दिया गया। देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरती से जो है वो बयान किया गया है कि मौत का बता दिया कि जिंदगी और मौत को तख्लीक किया है, और उसके बाद मौत के बाद का अंजाम भी बताया जा रहा है कि देखो अगर तुमने कुफर किया ना तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तुम्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और जब उसमें डाला जाएगा तो उसमें जो चीखना चिल्लाना है तुम वो सुनोगे, और वो बहुत ही जोश मार रही होगी, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम दुनिया की हल्की सी जो है वो फ्लेम बर्दाश्त नहीं कर सके, वो कैसे बर्दाश्त करोगे, नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। इसी तरह से हम देखते हैं ना कि हमें साउंड से प्रोटेक्शन दी गई है, जो चीखना चिल्लाना है हम एक स्पेसिफिक रेंज की जो साउंड है वो सुन सकते हैं, बाकी साउंड्स हम नहीं सुन सकते। हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ है, बहुत सी साउंड्स हैं, हम नहीं सुन पा रहे। क्यों नहीं सुन पा रहे? ये हमारे अल्लाह का करम है कि हम सिर्फ वो सुन पाते हैं जो हम आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो हम आसानी से जो है जिनको सुन सकते हैं, जो हमें हार्म नहीं करती, जो हमें तकलीफ नहीं देती। इवन कि अभी भी हम देखते हैं हल्की सी आवाज जो है वो इस तरह की डिस्टॉर्टेड होती है, ये शोर वाला माहौल होता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सर दर्द शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा हुआ है इस दुनिया के अंदर कि बस स्पेसिफिक रेंज की जितने तुम सुन सकते हो उतने ही सुन सकते हो। हम उससे ज्यादा देख नहीं सकते, हम उससे ज्यादा सुन भी नहीं सकते। लेकिन वहां पे क्या हाल होगा कि तुम जहन्नम का दार ना सुनोगे जो कि जोश मार रही होगी। तो अभी वक्त है, अपना अमल दुरुस्त कर लो, अभी वक्त है खुद की इस्लाह कर लो। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अज़ाब जहन्नम से महफूज रखिए और हमें हमारी इस्लाह कर दीजिए। इस माह रमज़ान के महीने में हम सबको बख्श दीजिए, हम सबकी गलतियों से दरगुजर कीजिए और हम पर रहम फरमा दीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।